الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ دوسرے پارے کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے۔ ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ 30 دن میں جو 30 پارے ہیں اس کا خلاصہ اور اس میں جو پیغام ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ دوسرا جو پارہ ہے اس کو انڈیا میں، پاکستان میں سیقول کہتے ہیں۔ عرب میں جو قرآن چھپتا ہے نا اس میں وہ نام نہیں ہے، اس میں لکھا ہے الجزء الاول، الجزء الثانی، الجزء الثالث۔ یہاں انڈیا وغیرہ میں شعبہ میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ پاروں کے نام بولتے ہیں، الف لام سیقل تلک رسول لن تنالوا۔ یہ عرب وغیرہ میں نہیں ہے۔ عرب میں کیا ہے؟ پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ۔ یہ جو تیسرا پارہ ہے سیقول ہے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی تبدیلی کا ذکر کیا ہے۔ میں اس کو ذکر کرنے سے پہلے ایک بات بتانا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ نہیں تھا، بلکہ آپ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، 360 بت رکھے رہتے، اللہ کے نبی اس کو چھوتے بھی نہیں، بس دل میں کراہت کر کے بیت المقدس کو جو ہے قبلہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کتنے سال اس پر گزرے؟ تقریباً 13 سال گزرے۔ اور براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے بھی تو آپ کا قبلہ نہیں بدلا۔ 16 یا 17 مہینے، کتنے سال ہوتے ہیں؟ تقریباً سمجھتا ہوں 1.5 سال۔ مدینہ آنے کے بعد بھی آپ کا قبلہ جو ہے بیت المقدس ہی ہے۔ نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں اچانک قبلہ بدلا۔ اب اس طرف قبلہ بدلا تو یہ قبلہ مومنین کے لیے کوئی آزمائش کا ذریعہ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ممن یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ۔ اللہ تعالیٰ قبلے کو بدل کے دیکھنا چاہتا ہے کہ کون رب پر ایمان رکھتا ہے، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ حالت نماز میں اللہ کے نبی بدلے تو صحابہ بھی ماشاءاللہ بدل گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جو جذبہ صحابہ کے اندر تھا، میں سمجھتا ہوں وہ قیامت تک اس طبقے میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، جوتے میں گندگی تھی، اللہ کے نبی دیکھے نہیں۔ حالت نماز میں جبرائیل علیہ السلام آ کر بولے یا محمد تمہارے پیر میں جو جوتا ہے نا اس میں گندگی نکال ڈالو۔ صحابہ اکرام دیکھے اللہ کے نبی کو، جوتے نکال کے پھینکے، صحابہ بھی نکال کے پھینک دیے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ آپ کی اتباع کرتے تھے، میں سمجھتا ہوں ایسی اتباع ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اب یہ قبلہ بدلا تو یہ قبلہ جو بدلا یہ جو ہے کفار و مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے، یہودیوں کے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ بن گیا۔ یہودیاں بولے یہ محمد تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، ایک دن وہ آئے گا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہودی بن جائیں گے۔ اور جب قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف بدلا تو کفار مکہ کہنے لگے اب تک تو اس کا قبلہ جو ہے بیت المقدس تھا، اب جب وہ کعبۃ اللہ کی طرف آیا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ 360 بتوں کو جو ہے پوجنے لگے گا۔ اللہ نے یہودیوں کا بھی جو ہے مکمل طور پر ختم کر دیا، اور کفار مکہ جو سمجھتے تھے اس کو بھی ختم کر دیا۔ منافقین سمجھنے لگے بیت المقدس کی طرف جو قبلہ تھا اب پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رک کر کے نماز پڑھیں گے، یہ پریشانی شروع ہو گئی۔ یہ قبلہ بدلا کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے اہل علم نے سب سے پہلے جو جواب دیا وہ کہا قبلے کی تبدیلی اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا۔ جیسا کہ کہا لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس کے بارے میں ہم پوچھ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے قبلے کے بدلنے کی دوسری وجہ یہ ہے اللہ بندوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ مومن کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے۔ لہذا جب قبلہ بدلا تو مومنین شاید ایسا بزبان حال کہہ رہے تھے قل کل من عند ربنا، یہ ہمارے رب کا فیصلہ ہے۔ اب قبلہ بدلا نا، بعض صحابہ کو پریشانی ہوئی، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے اور مر گئے ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بیت المقدس کی طرف رک کر کے جو لوگ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب جب قبلہ بدل چکا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
قبلے کے بدلنے کی تیسری وجہ بتاتے ہوئے اللہ اہل علم کہتے ہیں کہ بیت المقدس سے افضل ہے کعبۃ اللہ۔ آپ جانتے ہیں اس دنیا میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ کعبۃ اللہ ہے۔ آپ بدعتیں کیا پوچھیں گے، انہوں بولتے ہیں مدینہ افضل ہے، بلکہ بعض لوگوں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ کی قبر کی جالی اللہ کے عرش بھی افضل ہے۔ اس طرح کی باتیں بولنے والے بھی ہمارے درمیان میں، لہذا یہ صحیح نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ دنیا کے سینٹر میں ہے اور یہ دنیا کی سب سے افضل جگہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ثواب ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ محدثین حساب کر کے بتاتے، آپ بیدر کی مسجد عائشہ میں 50 سال نماز پڑھنا کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے ائمہ حرمین جو نماز پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھتے کتنا ثواب دیتے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کی مخالفت کرنا چاہتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ اس سے پہلے بیت المقدس رک کر کے نماز پڑھتے تھے نا، آپ کا قبلہ بدل گیا، لہٰذا قبلہ بدل لو۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہودیوں سے اقتدار کو چھین کر امت مسلمہ کو افضل بنانا چاہتا تھا، اور قبلہ جو بدلا اس کی ایک وجہ بتاتے ہوئے اللہ نے آگے خود کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اور آپ جانتے ہیں یہودی ہمارے اوپر حسد کرتے ہیں۔ کیوں حسد کرتے؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم سورہ فاتحہ کے آخری میں آمین بولتے ہیں یہودیوں پر بد دعا کر کے، اس لیے ان کو غصہ آتا ہے، اور قبلہ بدلا اس لیے بھی ان کو غصہ اور حسد ہے۔ لہٰذا ہم سب کو قبلے کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں سعودی عرب کے مشہور عالم دین صالح آل الشیخ حفظہ اللہ، انہوں نے تو کہا یہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کا دل ہے، لہٰذا یہ ایسا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اس کی محبت ہونا چاہیے۔ کعبۃ اللہ کو اگر ایک مرتبہ مومن جا کر آ گیا نا، دوبارہ دیکھنے کے لیے تڑپ جاتا انہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ اے اللہ لو تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی محبت کو ڈال دے تو۔ جو توحید پرست ہے وہ کعبۃ اللہ سے محبت کرتا، جو بدعتی ہے وہ مدینہ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن ہم تو بولتے ہیں کعبۃ اللہ کا نمبر 1 ہے، مدینہ کا نمبر دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ مجھے اس وقت ذرا وہ بات بھی آپ کے سامنے کہہ دینا چاہیے، مکے میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، مدینہ میں 1,000۔ اب ہمارے حجاج اور عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں، ان کے درمیان میں کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں، اس میں لکھا ہے مدینہ میں ایک نماز پڑھنے کا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ غلط گمراہ کرے نا آپ لوگوں کو، صحیح نہیں ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے یہ جو بیت المقدس ہے اس میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ لوگوں کے درمیان مشہور ہے 500، وہ 500 صحیح نہیں، 250۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا میری مسجد میں 4 نمازوں پڑھنے کے برابر ہے۔ 250 کو اگر 4 سے ضرب دے تو کتنا ہوتا؟ 1000 ہوتا۔ لہٰذا مکے کا 1,00,000، مدینہ کا 1000 اور کعبہ بیت المقدس کا 250۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہ جو آدمی جو ہے بیت المقدس میں نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے گویا اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہے۔ لہٰذا مکے کے اوپر لفظ حرمین حرم بول سکتے، مدینہ کے لیے لفظ حرم بول سکتے، لیکن بیت المقدس کے لیے حرم کا لفظ بولا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ قبلے کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم آٹو میں سوار ہوتے ہیں، وہ آٹو والا پان کھاتے رہتا، جاتے جاتے قبلے کی طرف ہی تھوکتا۔ یاد رکھیے قبلے کی طرف تھوکنا گناہ کبیرہ ہے۔ قبلے کی طرف تھوکنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ بعض روایتوں میں ایسے آیا اگر کوئی آدمی قبلے کی طرف تھوکا، وہ تھوک قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ دونوں آنکھوں کے درمیان میں لائے گا۔ کتنے آٹو والے ہیں جو آٹو چلاتے پیشاب آتا کھڑے ہو کر موتتے ہیں، ان کو کعبۃ اللہ بھی نہیں معلوم، قبلہ بھی نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم۔ عمر آباد میں رہتے ہیں، کبھی ہم اپنے بچوں کو لے کے جو پارک کے پاس جاتے ہیں تو ایک نوجوان آدمی قبلے کی طرف جو ہے منہ کر کے جو ہے پیشاب کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ میں نے اپنے بچے کو بھیجا، جا کے روک دیا اسے۔ ارے وہ آ کر پوچھتا حضرت کیا ہے؟ تو بولا قبلے کی طرف تھوکنا ہی گناہ کبیرہ ہے، پیشاب کیسے کر سکتے؟ اسی لیے دیکھیں گے آپ ہمارے گھروں میں جو ٹوائلٹ بناتے شمال جنوب رہتا اس میں، ایسا نہیں بناتے، ایسے ہی بناتے۔ تو اس طریقے سے قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنا یا قبلے کی طرف تھوکنا میں سمجھتا ہوں گناہ کبیرہ ہے، اور قبلہ یہ ہمارے لیے شرط ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ اس میں کہا، کیا کہا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ تم مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اب جب آپ بیٹھے ہیں تو قبلہ یہ ہے نا،
تو ایسا قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. مگر کیرلا والوں کے شوافے کو دیکھتے ذرہ ایسے ہاتھ باندھتے ہیں. وہ کیا معلوم ہے اس میں حکمت؟ انہوں بولتے انڈیا کو کعبۃ اللہ ذرہ ٹیڑھا ہے لہذا ہاتھ ایسے بنتے ہیں. امام شافعی کے پاس ہے یہ، لہذا یہ چیز سمجھ میں آتی ہے. لیکن ہمارا قبلہ صحیح ہے. لہذا جب مسجد تعمیر کی جاتی ہے تو انجینئر کو، علماء کو بلا کر کے قبلہ صحیح کر کے اپنی جو ہے نمازوں کو یہ ہونا چاہیے. اب قبلے کی طرف پیر کرنا یا نہیں کرنا یہ ذرا بڑا مختلف ہی مسئلہ ہے. احناف کی پرانی کتابوں میں لکھا ہے قبلے کی طرف پیر کرنا مکروہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. مکے میں مدینے میں ہم سب دیکھتے ہیں پیر لمبا کر کے بیٹھتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں جس چیز کو معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں عالم بیٹھا کہ بیٹا پیر لمبا کر بیٹھ رہتے ہیں، نہ باپ کا مطلب عزت ہے نہ دادا کی عزت ہے، تو پیر پھیلا کے پھیرنے کو معاشرے میں برا سمجھتے ہیں. اگر آپ اپنی مسجدوں میں ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر باہر چلے گئے اگر برا مانتے ہیں تو اس سے بچنا ہی بہتر ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کو بھیجنے کے فائدے بتائے. کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں رسولوں کو بھیجتا ہے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دنیا میں کیوں رسول آتے ہیں؟ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ بات بھی یاد رکھیں، دنیا کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہیں، سمجھ گئے نا؟ اور دنیا کے سب سے پہلے رسول کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام. لہٰذا یہ انبیاء کیوں آتے ہیں؟ تو پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے بھیجے جانے کے کئی مقاصد بتائے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ دنیا میں انبیاء نہ آتے تو انسان نہ رہتا. بلکہ علماء تو یہ بتاتے اگر علماء دنیا میں نہ ہوتا تو انسان جانور بن جاتا. اگر دنیا میں اگر جو ہے انبیاء نہ آتے میں سمجھتا ہوں انسانیت باقی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ہدایت کے لیے بھیجا. ان رسولوں نے ماشاءاللہ جنت کا راستہ بتایا، جہنم سے الحمدللہ روکا. اور آپ دیکھو ماشاءاللہ جتنے انبیاء تشریف لائے سب مردوں میں سے کوئی عورت نہیں تھی. عورت وہ کام نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ مرد کو سخت پیدا کیا، وہ گرمی میں جاتا، سردی میں جاتا، سخت سفر کرتا، یہ ہوتا. مگر عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران کے لوگ مل کر جو ہے وہ کسریٰ کی بیٹی کو بڑا بنا دیے. آپ نے کہا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے عورت کو بڑا بنا دیا ہے. اور انبیاء علیہم الصلاۃ آئے ماشاءاللہ دیکھیں گے آپ جسمانی اعتبار سے طاقتور، روحانی اعتبار سے طاقتور، ہزار سال جیتے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 9.5 سال اپنے قوم میں ماشاءاللہ دعوت کا کام کرتے رہے. میں سمجھتا ہوں اگر انبیاء نہ آتے تو لوگوں کی تربیت نہ ہوتی. آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی تربیت کے لیے طریقہ اپنایا. وہ دیکھیے اللہ تعالیٰ صرف رسول کو بھیج دیتا، کتابیں نہ دیتا تب بھی تربیت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کتابیں اتار دیتا اور نبیوں کو نہیں بھیجتا تو تربیت نہیں ہوتی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تربیت کے لیے جہاں کس کو بھیجا؟ نبیوں کو بھیجا، ساتھ میں الحمدللہ کس کو؟ کتابوں کو بھی اتارا. آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگ درس میں شریک نہیں ہوتے، بولتے لوگ ہمیں لائیو دیکھ لیتے ہیں. یہ سامنے بیٹھ کر سننا لائیو دیکھنے میں بہت بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ آپ میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں تو میرے موضوع کا میرے چہرے پر ایفیکٹ ہوتا ہے، آپ اس کو لائیو دیکھ کر لے رہے ہیں. لیکن اگر آپ دور سے اگر بیٹھ کر دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ چیز حاصل نہیں ہوگی. آج کل تو لوگ علماء کی قدر کرتے بھی نہیں اور علماء سے علم بھی لیتے بھی نہیں. کوئی بھی کتابیں پڑھ لینا یا نہیں تو کوئی کی بات جو ہے سن لینا، جھگڑا شروع کرتے ہیں لوگ. ایسے نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا آپ بھی اگر تربیت کریں تو اپنی جو ہے بچوں کو نبیوں کے قصے سناؤ. یہاں خواتین بھی ہیں، میں اس سے کہنا چاہوں گا یہ خواتین جب اپنے بچوں کو سلاتی تھی کچھ بھی کرتی تھی نبیوں کے قصے سناتی تھی. آج کل ہوتا کیا ہے بچے روتے بولے تو ٹک ٹاک بھی شارٹس دے کے گانے دے کے بچوں کو سلاتے ہیں اور بچے وہ ہیرو بن کے جو ہے بڑے ہو کے نعوذ باللہ گمراہ ہو جاتے ہیں. لہٰذا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قصے سناؤ. انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کی روحانی تربیت تھی. سارے انبیاء آ کر کیا کرے؟ ماشاءاللہ توحید کی دعوت دیے اور لوگوں کو ماشاءاللہ شرک سے روکا. آج کے درس کی ایک اہم چیز ہے جب دنیا میں انسان کو مصیبت کا سامنا ہوتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر مصیبت کا سامنا ہو تو سب سے پہلے تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے. اب ماشاءاللہ مدینہ میں الحمدللہ مجھے 5 سال رہنے کا اتفاق ہوا. ہمارے ایک استاد کی بیوی کا انتقال ہوا. ماشاءاللہ ہم نے دیکھا وہ اپنی بیوی کے تدفین میں ہیں، وہ شوہر کی آنکھوں میں ذرہ برابر بھی آنسو آئے رہے. تو تقدیر پر ایمان دیکھنا ہو تو عرب میں دیکھنا آپ
جب وہ تدفین ہو رہی ہے تو کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں، یہ عورت ہے نا ہمارے لیے امانت تھی، اللہ نے لے لیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تقدیر پر ایمان ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں چھوٹی بچی کا انتقال ہے تو ماں بولتی ہے اے اللہ تو کہیں کچھ لے کے مجھے لے لینا تھا، ایسی باتیں نہیں کرنا کبھی بھی۔ لہذا تقدیر پر ایمان بہت اہم ہے، اور یاد رکھو مصیبت جب آتی ہے نا تو اس وقت یہ بولنا قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو کیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اور جب بھی کوئی مصیبت کی بات سنتے تو کیا پڑھنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کل تو انسانوں کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے، واٹس ایپ گروپ میں اگر کسی موت کی خبر آئی تو انسان لکھتا چ نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرب میں دیکھے کرنٹ گئے تو بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، وہ ہمارے پاس جو ہے حج کی تشریح نہیں تھی، چیک پوائنٹ کے اوپر آئے، پولیس آئے تو ہماری گاڑی کو پلٹا دیا گیا۔ تو وہ جو یہ تھا ڈرائیور بولتا لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہذا انا للہ کا مطلب کیا ہوتا سمجھتے ہیں؟ اسے بولتے کلمۃ استرجاع، اے اللہ ہم تیرے بندے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور یہ دعا پڑھنے سے ماشاءاللہ فائدہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اے ام سلمہ یہ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ایک دعا سکھائی، وہ دعا سکھائی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے وہ دعا پڑھی تو اللہ کی نبی نے فرمایا بندہ جب وہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بدلہ دیتا ہے۔ کیا بدلہ ہوا؟ کہتی ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ میں نے زندگی میں ابو سلمہ کے انتقال پر یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ سے بہتر شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری زندگی میں دیا۔ اور اس طریقے سے آپ جانتے ہیں مصیبت کے وقت یہ جملہ بولتے ہیں، مصیبت کے وقت مومن نکھرتا ہے، کافر اور مشرک بکھر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جب مومن غم میں پڑتا ہے نا تو کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ غم میں الحمدللہ وہ توحید کا سہارا لیتا ہے۔ آپ دیکھو ٹینشن کی جتنی دعائیں ہیں نا ان دعاؤں میں توحید کا ذکر ہے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، دیکھو اس دعا میں دیکھو آدھا جملہ بولتا اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تجھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب ٹینشن میں مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہ بھی توحید کا ماشاءاللہ ذکر کرتے کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لہذا توحید پرست جو ہوتا ہے وہ مصیبت میں توحید کا الحمدللہ کیا کرتا ہے؟ سہارا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں مصیبت کے وقت صبر بھی کرنا چاہیے۔ آج کل کی دنیا میں صبرش نہیں ہے، اور خصوصاً ازدواجی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں صبر ہی نہیں ہے۔ شادی ہوئی ایک ہفتے میں خلا، شادی ہوئی ایک ہفتے میں طلاق۔ یہ بچے بچیوں میں جب تک جو ہے ماں باپ صبر پیدا نہیں کرتے زندگی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے کہا والصابرین والصابرات۔ لہٰذا دیکھو دنیا میں صبر کرنا ہے تو سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھو، 18 سال تک اللہ نے بیماری میں آزمایا تو کیا بولے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے بھائی موسیٰ کو یاد کر لیتے، بولتے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل نے بڑا ستایا، اللہ رحم کرے موسیٰ پر۔ اللہ کے نبی بھی فرماتے لوگوں دنیا میں جتنے اللہ کے راستے میں مجھے ستایا گیا کسی اور کو ستایا نہیں گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ صبر کا دامن تھامتے تھے۔ اور ایک بات بھی ہے جب مصیبت آتی نا اس وقت کیا کرنا؟ انسان کو نماز سے مدد لینا چاہیے۔ آج کا انسان کیا کرتا؟ مصیبت آئی تو میڈیکل میں جا کے نیند کی گولی کھا کے سوتا ہے، یا نہیں تو اپنا سوئچ آف کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو تکلیف آتی ہے تو ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بھائی کا انتقال ہوا جن کا نام تھا قسم۔ کیا کرے معلوم ہے؟ جس سے یہ بھائی کے انتقال کی خبر سنے ایک طرف جانور باندھ ڈل کے 2 رکعت نماز پڑھنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کئی کو کریں آپ؟ تو کہنے لگے اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مصیبت کے وقت میں اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، اللہ کے نبی کو تکلیف آتی تو نماز پڑھتے۔ دیکھو سورج گرنا آتا اللہ کے نبی کیا کرتے؟ ریموٹ لے کے ٹی وی دیکھے نہیں دیکھے، نماز پڑھتے۔ جب جو ہے زور سے ہوائیں چلتی اللہ کے نبی مسجد جا کے ماشاءاللہ مکمل طور پر جو ہے نماز سے سہارا لیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بات کہی لوگو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو بولے تو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں اس میں امت میں بڑی مطلب غلو ہے، افراط ہے، تفریط ہے۔ ایک ایسا ہے بعض لوگ تو ذکر کرے ان کو پیر و مرشد جو بولے وہ ذکر کرے ہو ناچتے ہیں بیٹھ کر کے۔ دیکھتے ہیں آپ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن کوفے کے مسجد داخل ہوئے، وہاں دیکھا وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟
اللہ اکبر کنکریاں مار رہے ہیں. تو کہنے لگی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ارے نبی ابھی گئے، حضرت صحابہ کرام کا جبہ ابھی جو ہے بوسیدہ نہیں ہوا، تم یہ کام کرتے، کنکریاں مار باندھ کے ان کو مسجد سے نکالیں. یاد رکھیے ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذکر ہوتا ہے دل کا اور ایک ہوتا ہے زبان کا. کیا کرنا؟ دل میں اللہ کی عظمت کو بٹھا کر کے زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، یہ اصل میں ذکر ہے. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کیا بھی منہ سے بولتے نہیں، یہ ذکر کا مذاق ہے، نہیں بولنا. بعض لوگ سبحان اللہ پورا بولنا، سو بولنا اچھا نہیں ہو، الحمدللہ پورا بولنا. سلیمان رحیلی اور جو ہے علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں استہزاء نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارے پاس کچھ گانے ہیں، وہ گانے میں کیا کرتا ہے، وہ ہیرو نہیں کہ خوبصورت دیکھ کے بولتا ہے بہت اچھا بنایا ہے تجھے سبحان اللہ. کیا ہو رہا ہے؟ گانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کا اور جو ہے تسبیحات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لہٰذا نہیں کرنا چاہیے. اور میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد ہم دیکھتے ادھر سلام کر رہا ادھر سلام کر رہا، موبائل اٹھا رہا نہیں. سلام پھیرنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اذکار کی پابندی کرتے تھے. وہ اذکار پڑھنا کیسے یہاں لگا ہے، لیکن لوگ پڑھتے ہیں. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں موبائل میں دیکھ کے پڑھتے ہیں، صحیح ہے، لیکن اس کی بھی 3 حالتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جہاں بیٹھے وہیں پڑھتے رہیں، کسی سے بات نہیں کرنا. جب تب آپ جو ہے اذکار کرتے رہے، آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق آپ کے حق میں دعا کرتی ہے، اے اللہ بخش دے تیرے بندے کو، اے اللہ اس پر اپنی رحمت اتار. دوسری شکل یہ ہے، آپ یہاں بیٹھنے تکلیف ہو رہا ہے، مسجد کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کر ماشاءاللہ ذکر کر سکتے ہیں. 2 شکل ہو گئی نا. اگر آپ کو جلدی جانا ہے، ہسپتال میں ہے، یعنی تو بعض لوگوں کو کمپنی میں جو ہے آدھے گھنٹے کا موقع ہوتا، فوراً بھاگنا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں وہاں بیٹھنے نہیں ہوتا، اور جو ہے مسجد کسی میں نہیں بیٹھ سکتے. انسان ماشاءاللہ چل کر بھی الحمدللہ جو ہے اذکار کی پابندی کر سکتا ہے. کہاں یہ اذکار کی پابندی؟ ہماری عورتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، وہ کھانا چولہے پر رکھ ڈال کے نماز پڑھ رہتی ہیں، سلام پھرتی فوراً بھاگو. کہاں رہے گی؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. لہذا آپ اذکار کی پابندی کریں. آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اذکار کی پابندی لوگوں کے درمیان ہے ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ ہم جو ہے آزمائی جب آتی ہے تو جو ہے ہم غیر اللہ کے سامنے نہ جھکیں. اس کے بعد صفا مروہ کا ذکر ہوا، جانتے ہیں صفا اور مروہ یہ سعی کرتے نا یہ، اور یہ کرنے کے لیے سمجھتا ہوں یہ سعی صرف حج میں ہوتی، عمرے میں ہوتی، آدمی الگ سے نہیں کرتا. اس کے درمیان میں گرین لائٹ لگائی، اسی درمیان میں بھاگتے. کیوں بھاگتے؟ اس لیے کہ وہاں حضرت حاجر علیہ السلام اپنے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کھجور کم ہو گئے تھے، اس کے لیے بھاگی. جب بھی انسان بھاگتا ماشاءاللہ حضرت حاجر کو مکمل طور پر ہم یاد کرتے ہیں. دعوت کا جو لوگ کام نہیں کرتا، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. کائنات میں غور بھی کرنا چاہیے. کہاں ہے کائنات میں غور کرنا؟ آج کے بچوں کو سورج پوچھو، اس کے بعد چاند پوچھو، معلومات ہوتا نہیں، انہوں موبائل میں دیکھتے سن. اس کے بعد یہ کائنات میں غور کرنے کا نہیں ہے. کائنات میں غور کرو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے نا پہلے مسواک کرتے، آسمان کی طرف دیکھ کر ماشاءاللہ کیا کرتے تھے؟ سورہ آل عمران کی 10 آیتیں پڑھتے تھے. لہٰذا کائنات میں غور کرنا چاہیے. کبھی اپنے بچوں کو پاک میں ادھر ادھر لے جاؤ. کائنات میں غور کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اپنے رب کی عظمت اور اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا اگر کوئی آدمی اللہ سے محبت کرنے تو دوسروں سے محبت کرے تو یہ جو ہے شرک ہے. اس کے بعد اللہ نے حلال کمائی کمانے کی طرف اشارہ کیا، شیطان سے بچنے کی طرف اشارہ کیا. رمضان کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں سرکش شیاطین کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں. ہمیں پوچھتے ہمیں رمضان میں فری بھڑکتے رہتے نا. اس کا جواب دیا ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا بات میں اصل یہ ہے ہر شیطان کو جکڑا نہیں جاتا، سرکش شیاطین کو جکڑا جاتا ہے. یہ ہمارا نفس ہے نا، ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، کبھی بھی ہم کو بھٹکا سکتا ہے. مگر یہ بات یہ بھی ہے شیطان غیر رمضان میں جتنا بھٹکاتا رمضان میں نہیں بھٹکاتا. ایسا ہے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جس کو بیڑی سگریٹ کی عادت ہے، انہیں وہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے باہر آ کو پیتے رہتا. افطار ختم ہوتے ہی بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں ایسی لت پڑی رہتی. حالانکہ رمضان بیڑی سگریٹ نشہ اور چیزوں سے بچنے کی سب سے بہترین جگہ ہے. جیسے ہی افطار ہوئی باہر جا کر سگریٹ پی لے گا کو پھر نماز کو آتا. نعوذ باللہ، ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ نے یہ بات بتائی کہ دنیا میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے. آج دیکھتے ہیں امت میں
لوگ قبر پرستی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، ساتھ میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو رکوع سجدے میں لذت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے، جس کی توحید اچھی ہے اسی کو رکوع میں سجدے میں مزہ ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابن جدعان کے بارے میں پوچھا، وہ بڑے مہمان نواز تھے، یا رسول اللہ اس کی مہمان نوازی اس کو فائدہ دے گی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اور آپ ابو طالب کو جانتے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی، لیکن ہوا کیا؟ اللہ کے نبی مرتے وقت جا کے ان کو بول رہے ہیں، چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لو، انشاءاللہ قیامت کے دن میں تمہارے کام آؤں گا۔ ادھر سے ابو جہل بولتا، ابو طالب اگر تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھ کو مر گئے تو جو ہے قریش کے نام پر دھبا آ جائے گا۔ ادھر سے لا الہ الا اللہ، ادھر سے کفر و شرک۔ آخر میں ابو طالب کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا انی انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا تو جو ہے ابو طالب جہنم کے نیچے درجے میں ہو جاتے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، ابو طالب کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، دماغ کھولے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہی بتایا قصاص کیا ہوتا ہے۔ قصاص جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو مارا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کرنا، چوری کرے تو ہاتھ کاٹنا، اگر شادی شدہ زنا کرے تو اسے سنگسار کرنا، اگر جو ہے غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے مارنا۔ یہ سزاؤں کو ہم دیکھتے ہیں، مسلمان نہیں سمجھ سکے، غیر مسلم اس پر اعتراض کرتے ہیں، کیا بھئی تمہیں ہاتھ کاٹتے ہیں؟ لیکن بتاؤ اگر ان سزاؤں کو دنیا میں اگر نافذ کیا جائے تو جرائم کا کیا ہوگا؟ جرائم کم ہوں گے۔ چونکہ آج دنیا میں ان جرائم کو نافذ نہیں کیا جا رہا، اس لیے جرائم کم ہوں گے۔ مجھے یاد آتا ہے مدینے میں جمعہ کی نماز کے بعد وہ بقیع کے پیچھے قبرستان ہے، اس میں حد جاری کی جاتی تھی۔ میں بھی ایک دن دیکھنے کے لیے گیا، وہ چور کا ہاتھ کیسے کاٹا جاتا ہے، گردن کیسے ماری جاتی ہے۔ وہ جو لوگ دیکھتے رہتے نا، وہ پوری پبلک دیکھتے رہتی، وہ دیکھنے والے بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ وہاں ایمبولینس سب کھڑی رہتی ہے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے، لوگوں اگر تم جرائم کرو گے تو تمہارا حال بھی ایسے ہی ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا جو ہے ہاتھ کاٹتا۔ آج کی آیتوں میں روزے کا ذکر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا۔ اس سے پہلے بھی روزے فرض تھے، جیسا کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ چھوڑتے تھے۔ روزہ اور دعا میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم سلفی بھائیوں کو دیکھتے ہیں، اجتماعی دعا نہ کرو بولے تو انفرادی دعا بھی چھوڑاتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے نا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو آدمی دعا نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر غصہ ہو جاتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بیٹا ہے، باپ ہے، اگر باپ کو چھوڑ کر تایا سے چاچا سے اگر پیسے مانگا تو باپ کے اوپر کیا گزرے گا؟ اسی لیے علامہ ابن کثیر ایک شعر لاتے ہیں، آدم کے بیٹے سے پوچھے تو غصہ ہوتا، اللہ نہیں پوچھے تو غصہ ہوتا۔ لہٰذا رمضان میں دعاؤں کی ایک خاص عبادت ہے، لہٰذا وہ توجہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ مگر اس بارے میں ایک غلطی کی اصلاح آپ ضرور کر لیں۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ہمیں رمضان میں دعا کرتے نہیں، افطار کا سامان رکھ لے کے وہاں بیٹھ کے دعا کرتے رہتے۔ یہ غلط ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ صالح حسینی حفظہ اللہ کہتے ہیں پورا رمضان دعاؤں کا قبولیت کا ہے، پہلے رمضان سے لے کر شوال کا چاند نظر آنے تک۔ آپ ظہر میں دعا کرو، مغرب میں دعا کرو، ہر جگہ دعا کرو۔ وہ کیا، وہ افطار کا سامان رکھ لے کے بیٹھتے سو، وہاں تربوز نظر آ رہا ہے، وہاں سموسہ نظر آ رہا ہے، پوری طرح توجہ وہاں ہے نا، لیکن یہ غلط ہے۔ لہٰذا ہمیشہ کرو تو اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری تھا۔ تو لہٰذا روزہ ہمیں بتاتا ہے کہ بندے کو شہوات سے دور ہونا چاہیے۔ روزے کا آغاز اور روزے کا انتہا کس سے ہونا چاہیے؟ چاند سے ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس یہ کارڈ تقسیم کیے جا رہے ہیں، یہ روزے کا افطار کب شروع ہوتا کب ختم ہوتا، لوگ اسے دیکھ کر یہ کرتے ہیں، مجھے دیکھ کر نہیں کرنا۔ ہماری مسجد میں جب اذان ہوتی ہے نا، تب آپ کیا کرنا، روز سحری ختم کرنا۔ جب اذان ہوتی تو اس وقت کیا کرنا، اب جو ہے افطار کرنا ہے، وہ کارڈ میں دیکھ لے کو نہیں کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 مؤذن تھے، بلال اذان دیتے تو آپ بولتے کھاؤ، اور ایک نابینا صحابی تھے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ، جب وہ بولتے وہ اذان دیے تو کھانا پینا بند کر دو۔ اس کے بعد حج کا ذکر آیا، ارکان اسلام کے بعد جو ہے یہ اللہ نے ذکر کیا تقوی کا ذکر، دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا بہت اہم ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ رکن یمانی سے اور حجر اسود کے درمیان میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ اللہ نے اس صورت میں یہ بتایا کہ دنیا میں 1000 سال تک توحید رہی، بعد میں شرک آیا۔ اللہ نے اس میں شراب کی حرمت کا ذکر کیا۔ آج کل ڈرگس کی لعنت امت کو لے ڈوب رہی ہے۔
یہ نوجوانوں میں گانجا مارنا، افیون کرنا، وہ گانجا ہنس ہے، برابر جو ہے وہ جیب ہٹا کے نیچے رکھتا ہے، وہ برابر کینسر وہاں چاہتا. آپ سگریٹ کا پیکٹ لیتے ہیں، اس میں خود لکھو ہے کینسر آتا، وہ دیکھ کو بھی ہمیں ایک سگریٹ پیتے رہتے نا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دیا، لیکن عقل کی حفاظت بھی ہمیں کرنا چاہیے. تو ہمارے بچوں میں، نوجوانوں میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ غلط ہیں. اس کے بعد اللہ نے یتیم و کفالت کا ذکر کیا، اور اللہ نے یہ بات بھی بتائی، دیکھو غیر مسلم لڑکے لڑکیاں جو ہوتی ہیں مسلمانوں کے ساتھ ان کی شادی نہیں ہوتی. آج کل اسکولوں کا اور یونیورسٹیوں کا آزادانہ ماحول ہے. ہماری بیٹے، ہمارے لڑکے لڑکیاں ایمان کا سودا کر کے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ بھاگ کر کورٹ میرج کر رہے ہیں. اس کے لیے دو علاج ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، دوستی پر نظر رکھیں. دوسرا یہ ہے اگر ہم نے اپنے بچے بچیوں کی ایمانی تربیت کی تو ایمان کی طہارت کے ساتھ گناہوں کی غلاظت جمع نہیں ہوتی، اس پر بھی توجہ دیں. اس سے ایک آیت آئی حیض کے بارے میں. یہ حیض کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر اس کو لکھا ہے. لہٰذا خواتین سے ہماری گزارش ہے حیض کے کیا احکام مسائل ہیں وہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حیض اب عورت کو آ جاتا تو کیا کرنا؟ اسے پردہ کرنا چاہیے، وہ اس کے بلوغت کی علامت ہے. اور حیض اگر رمضان میں آ گیا تو روزے چھوڑ ڈالنا، نماز تو بالکل چھوڑنا، مگر روزے کیا کرنا؟ بعد میں قضا کرنا. مثال کے طور پر بیدر میں 6:20 کو افطار ہے. ایک عورت کو کیا ہوتا؟ برابر 6:25 کو حیض آتا. عورت کو رونا آتا نہیں ہونا. آپ جانتے ہیں اگر وہ عورت اس وقت روزہ چھوڑ ڈالی، ماشاءاللہ بعد میں قضا کرے گی تو الحمدللہ اس کو مکمل طور پر کیا ملے گی؟ ثواب ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کرنے گئی عائشہ رضی اللہ عنہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حیض آنے لگا تو عائشہ رونے لگی. اللہ کی نبی نے فرمایا عائشہ دل چھوٹا کر کے نہیں رونا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر اس کو لکھ دیا ہے. لہٰذا حالت حیض میں چاہیے کہ عورت قرآن کو ہاتھ نہ لگائے. مگر علماء یہ بتاتے اگر وہ معلمہ ہے، ٹیچر ہے، گلوز پہن کے ہاتھ لگا سکتی ہے. جیسا کہ صبح کے درس میں ہم نے بتایا کہ اگر حیض آ گیا عورت کو، ایسی صورت میں اگر وہ رمضان کے آخری عشرے میں قرآن نہیں پڑھ سکتی تو اپنے موبائل میں دیکھ کر ماشاءاللہ قرآن پڑھ سکتی ہے. لہٰذا اللہ کا ذکر کرنے اور جتنا قرآن یاد ہے وہ پڑھتی رہے. اس کے بعد عدت کے بارے میں بات آئی. عدت سمجھتے نا، اگر کسی عورت کو طلاق دی گئی تو کتنے مہینے عدت میں بیٹھنا؟ 3 مہینے. ہمارے معاشرے میں 40 دن مشہور قتل ہیں. اگر کوئی عورت 40 دن بیٹھ کے اڑ گئی تو نعوذ باللہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی. اور طلاق کا جو مسئلہ ہے، ہم دیکھتے ہیں طلاق اسلام کی خوبیوں میں سے ہے، اسلام کی خامیوں میں سے نہیں ہے. یہ مرد کا حق ہے. طلاق کیسے دیکھنا سن لو. ہمارے پاس کیا ہوتا؟ سالن میں ذرا نمک کم، طلاق یہ کوئی جو ہے مذاق نہیں ہے. طلاق دینے کا حق کس کو ہے؟ مرد کو ہے. کب دینا؟ حالت طہر میں دینا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے کیا کرنا؟ طلاق دینے کا طریقہ کیا؟ حالت طہر میں دینا. 1 مہینہ حالت طہارت میں ہے، طلاق دے دیے. اب طلاق نہیں دینا، اور 1 مہینے میں دینا، اور 1 مہینے میں دینا. اور 3 طلاق ایک ہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 3 طلاق کو جو ہے لوگ کھیلنے لگے تو انہوں نے 3 کو جو ہے 3 بنا دیا تھا. مسلم کی روایت میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہوں، تم طلاق کے درمیان میں کھیل رہے ہو. یہاں خواتین سے بھی ایک بات میں کہنا چاہوں گا اس وقت میں، وہ بات یہ ہے کہ کوئی عورت بغیر سبب کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہ کرے. آپ نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر سے بغیر جو ہے سبب کے ریزن کے طلاق کا مطالبہ کرتے تو جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گی. اور اس کے بعد خلا، یہ عورت کا حق ہے. اس کا طریقہ کیا؟ جب مرد طلاق دیتا ہے تو اس میں مہر واپس نہیں آتا، مگر خلا جب عورت لیتی ہے تو کیا کرنا؟ پورا مہر واپس کرنا. گفٹ آئٹم وہ نہیں، آپ جو مہر دے وہ مہر واپس کر کے 1 مہینہ عدت میں بیٹھنا چاہیے. عصر کی نماز کا بھی ذکر ہوا، لہٰذا کبھی عصر کی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے یہ بات بتائی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ڈیفنس کا نظام رکھا ہے، تب چل کر ظالم کا مکمل طور پر خاتمہ ہو سکتا ہے. تو یہ کچھ اہم پیغامات ہیں جو ہم آپ کے سامنے سنانا چاہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی سنے ہیں اس پر عمل کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.